السلام علیکم۔ اگر آپ گھر میں کسی ایسے شخص کی نگرانی پر مامور ہیں جن کے اندر ممکنہ طور پر کینسر کی علامات پائی جا رہی ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ ان کے چند ابتدائی ٹیسٹ کروا لیں۔ یاد رہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی کے اندر جب کوئی کینسر پل رہا ہوتا تو اس کے اندر کون سی ابتدائی علامات آ سکتی ہیں جن پہ نظر رکھنا ضروری ہے، نہ صرف پیشنٹ کو بلکہ اس کے آس پاس کے تمام فیملی ممبرز کو بھی۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ان ٹیسٹس کا سرسری جائزہ لیتے ہیں جو کسی میں کینسر ہونے کی صورت میں ابتدائی تبدیلیوں کا پتہ دیتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کسی کو کینسر ہے اور اس کا ابتدائی دنوں میں پتہ چل جائے تو یہ ایک قابل علاج مرض بن جاتا ہے، اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ کینسر سے لوگوں کی اکثر اموات واقعی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ بہت لیٹ پیشنٹ کو اپنا احساس ہوتا ہے یا اس کے لاواحقین کو اس کا احساس ہوتا ہے اور اسے بر وقت ہسپتال نہیں لایا جاتا۔ کینسر کو اگر ابتدائی سٹیج میں روک لیا جائے، اس کی سٹیج بڑھنے نہ دی جائے تو یہ قابل علاج ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ان چند مخصوص ٹیسٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ میموگرام، یہ وہ ٹیسٹ ہے جو کہ چھاتی کے کینسر کے لیے خواتین کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ وہ تمام خواتین جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے اور بالخصوص وہ جن کی فیملی ہسٹری ہے، جن کی فیملی کے اندر بریسٹ کینسر پایا گیا ہے، تو وہ اپنا یہ ٹیسٹ ضرور کرا لیا کریں۔ یہ ٹیسٹ ہر سال میں ایک بار یا ہر 2 سال میں ایک بار کرانا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو اپنی چھاتی میں کچھ گلٹیاں سی، ٹیومر سی محسوس ہوتی ہیں، ہاتھ لگانے سے محسوس ہو سکتی ہیں، تو ان پہ یہ ٹیسٹ لازمی ہو جاتا ہے۔ پروسٹیٹ کینسر کا ابتدائی ٹیسٹ آپ نے دیکھا۔ میں جس ٹیسٹ کی بات کروں گا وہ میری بات کرنے سے پہلے ہی آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا، وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو پروسٹیٹ کینسر پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی بالخصوص بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی فیملی ہسٹری ہے یا جن کے اندر بڑھے ہوئے پروسٹیٹ کی علامات پائی جاتی ہیں وہ یہ ٹیسٹ ضرور کرا لیا کریں، کیونکہ اگر آپ کو پروسٹیٹ انلارجمنٹ ہے، آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑھا ہوا ہے، پیشاب رک رک کے آتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا مثانہ اچھے طریقے سے خالی نہیں ہو پاتا، پیشاب پاس کرنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے اور یہ علامات مسلسل بڑھے چلی جا رہی ہیں، تو آپ کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے۔ 45 سال سے اوپر کے لوگ جن کے اندر یہ ساری علامات پائی جائیں وہ ضرور اپنا یہ ٹیسٹ کروائیں۔ اس ٹیسٹ کو PSA ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اگر اس کی ویلیو 4 سے اوپر آ رہی ہے اور ہر آنے والے ٹیسٹ میں یہ ویلیو، یہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ کو سسپیشن ہونی چاہیے، آپ کو فردر ٹیسٹ کروانے چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پھیپھڑوں کے کینسر کے لیے جو ابتدائی ٹیسٹ ہے اس کو LDCT بولتے ہیں۔ یہ پھیپھڑوں کے سرطان کی اسکریننگ میں مدد دیتا ہے۔ جن کے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، کھانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی، بگڑتی جا رہی ہے، یہ وہ علامات بتا رہا ہوں جس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ مہینوں ایسی کیفیت ہے آپ کو، کوئی دوائی آپ پہ اثر نہیں کر رہی، سانس میں تکلیف بھی بڑھے جا رہی ہے، سینے میں درد بھی ہونے لگا ہے، تو آپ کو یہ ٹیسٹ کرانا ہے۔ اس کے اندر ڈاکٹر یا ریڈیولوجسٹ آپ کے لنگز کے اندر، آپ کے پھیپھڑوں کے اندر نوڈیولز تلاش کرتے ہیں۔ تو اگر ہر آنے والے سکین میں یہ نوڈیولز، یہ ٹیومرز، یہ گلٹیاں نمبر میں، تعداد میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کینسر ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے اور دوسرے سکین اور اس کے بعد ہر آنے والے سکین میں ان رسولیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ خاص کر وہ لوگ جن کی عمر 50 سے 80 سال کے بیچ میں اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے عمر بھر سگریٹ نوشی کر رکھی ہے، ایک لمبے عرصے تک وہ سگریٹ کا نشہ کرتے رہے ہیں اور ان کے اندر کچھ ڈاجی علامات بھی آنے لگی ہیں، تو وہ اپنا یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ اوویرین کینسر یا بیضہ دانیوں کے کینسر کا ابتدائی ٹیسٹ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ خون کا ٹیسٹ ہے، CA-125 اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر یہ ٹیسٹ آپ کرواتی ہیں اور اس کا نمبر 35 سے اوپر آتا ہے تو یہ کینسر کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسی خواتین کو کچھ علامات بھی آ رہی ہوتی ہیں، وہ ہر وقت بلوٹڈ رہتی ہیں، ان کے ناف کے نیچے کا حصہ جو ہے اس میں پیلوک ایریا، اس میں پین رہتا ہے، کمر کے نچلے حصے میں بھی درد رہ سکتا ہے، انٹرکورس کے دوران شدید پین ان کو محسوس ہوتا ہے، ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے، تو یہ اس کی کچھ علامات ہیں۔ اس کے باقی بھی کافی سارے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، میں نے بہت بنیادی ٹیسٹ آپ کو بتایا۔ اپنا ریگولر گائنیکولوجیکل چیک اپ اس میں سب سے اہم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو مسلسل کوئی زنانہ مسئلہ چل رہا ہے تو آپ فوری طور پہ اپنا گائنیکولوجیکل چیک اپ کروائیں تاکہ مسئلہ بڑھنے نہ پائے۔ سروکس کے کینسر کا ابتدائی ٹیسٹ بتانے لگا ہوں۔ جی ہاں، سروائیکل کینسر کی بات ہو رہی ہے۔ ایک انفیکشن ہے جو کہ HPV نامی وائرس سے لگتا ہے۔ یہ عورت کی بچہ دانی کے نچلے حصے یعنی سروکس کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر یہ انفیکشن لمبے عرصے تک رہے، خراب ہو جائے
تو یہ کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے. وہاں کے جو خلی ہیں وہ ڈسپلاسٹک ہو جاتے ہیں اور کینسر میں تیزی سے پھر تبدیل ہونے لگتے ہیں. ایسی خواتین کو ہیوی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، گاڑھی رطوبتیں نکل سکتی ہیں، انٹرکورس کے وقت پین ہوتا ہے، کمر اور پیلوک ایریا میں ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے اس میں شدید پین رہ سکتا ہے، شدید تھکاوٹ ہوتی ہے ان لوگوں کو، پیشاب پاس کرتے ہوئے ان خواتین کو تکلیف ہوتی ہے، اور خاص کر اگر ان کی ٹانگوں میں سویلنگ آنا شروع ہو جائے تو یہ ٹیسٹ کرانا لازمی ہو جاتا ہے. بڑی آنت کے کینسر کا ابتدائی ٹیسٹ، اس کو کولونوسکوپی آپ کہتے ہیں. تو اس ٹیسٹ میں کیمرے کے ذریعے پاخانے کے راستے بڑی آنت کا معائنہ کیا جاتا ہے. اور یاد رہے کہ یہ کینسر پاکستان میں بہت تیزی سے اب پھیل رہا ہے، کولوریکٹل کینسر کی بات کر رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کو جب کیمرے سے دیکھا جاتا ہے تو ان کے پاخانے کے راستے میں پولپس یا گلٹیاں سی نظر آتی ہیں. یہ رسولیاں یا گلٹیاں ابتدائی طور پہ نان کینسرس ہوتی ہیں، لیکن کچھ عرصے میں یہ کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو آپ نے اپنی علامات پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. اگر کسی کو پاخانہ پاس کرنے میں تکلیف ہو رہی ہو، کانسٹیپیشن سی فیل ہو رہی ہو، رکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہو، اور یہ رکاوٹ مسلسل بڑھتی جا رہی ہو، یا آپ کے پاخانے میں جگہ جگہ پہ تازہ خون کے دھبے نظر آ رہے ہوں یا بلیڈنگ ہو رہی ہو، فریش بلیڈنگ، تو آپ کو یہ ٹیسٹ کرانا لازمی ہے. یاد رہے کہ جن کو معدے کا شدید السر ہوتا ہے ان کے معدے کے اندر بھی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن بڑی آنت کی بلیڈنگ اور معدے کی بلیڈنگ میں بہت واضح فرق ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر کسی کو معدے کے اندر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ان کا پاخانہ بلیک ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، جبکہ کولوریکٹل کینسر یا بڑی آنت کے کینسر میں تازہ خون آپ کو اس کے دھبے نظر آئیں گے سٹول کے اندر، پاخانے کے اندر. اگر کسی کو معدے کا السر ہے تو اس کا پاخانہ بلیک کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معدے سے نکلنے والا خون پاخانے کے حصے تک پہنچتے پہنچتے آکسیڈائز ہو جاتا ہے اور اس کی رنگت بلیک ہو جاتی ہے، وہ تازہ خون نہیں رہتا پھر. تو جن کو کولوریکٹل کینسر ہے ان کے پاخانے کے ساتھ تازہ خون کے دھبے نظر آئیں گے، ان کا وزن مسلسل گرتا جا رہا ہوگا، شدید تھکاوٹ ان کو رہنے لگے گی، اور جسم کے اندر انتہائی تیزی سے آئرن کی کمی بھی اکثر ان کو ہو رہی ہوتی ہے. جن کی عمر 45 سال ہے ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اگر ان کی خصوصاً فیملی ہسٹری ہے تو ان کو ہر 10 سال میں ایک بار یہ ٹیسٹ کرانا ضروری ہے. GFOBT ٹیسٹ، یہ آپ کو ابھی لکھا ہوا نظر آیا. یہ عموماً ایسے ہی مریضوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن کولونوسکوپی سے پہلے عموماً کرا لیا جاتا ہے. جو بھی کیمرے والا ٹیسٹ میں نے بتایا جو کہ پاخانے کے راستے میں چیک کرتا ہے، یہ اس سے عموماً پہلے کرایا جاتا ہے. تو یہ جو پاخانے میں خون نکلتا ہے یہ اس کے اندر چھپے ہوئے کینسر کو تلاش کرنے والا ٹیسٹ ہے، تو یہ بھی بہت اہم ٹیسٹ مانا جاتا ہے. جگر کی بات کر لیتے ہیں. جی ہاں، یہ بہت اہم کینسر ہے. میڈیکل سائنسز میں اس کو بہت ڈیٹیل سے پڑھایا جاتا ہے. ہماری سوسائٹی اس سے بہت تیزی سے متاثر ہو رہی ہے آج کل. اس کا مین کاز ہماری سوسائٹی میں ہیپیٹائٹس کے وائرس ہیں. کنٹامینیٹڈ پانی، سرنجز کا استعمال، نشوں کا استعمال، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. باہر کے گندے کھانے، متاثرہ انجیکشن، ان سے ہیپیٹائٹس ہوتا ہے. یہ ہیپیٹائٹس جگر کے اندر پڑا رہتا ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، بیمار رہنے لگتے ہیں، اور بالآخر یہ پھر کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ جگر کو تباہ کرنے والی سب سے اہم چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. تو جگر کے کینسر کا ایک ابتدائی ٹیسٹ AFP کہلاتا ہے. تو اگر اس ٹیسٹ کا نمبر بہت ہائی آ جائے تو یہ کینسر کی نشاندہی کرتا ہے. یاد رہے کہ اس کے نمبرز ہیپیٹائٹس اور سیروسز میں بھی ہائی ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے نمبرز مسلسل تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہر آنے والے ٹیسٹ کے ساتھ آپ کا نمبر بہت رائز کرتا جا رہا ہے، تو پھر یہ کینسر کی علامت ہے. جگر کے کینسر کے لیے آپ الٹرا ساؤنڈ بھی کرا سکتے ہیں، MRI بھی کرا سکتے ہیں، CT اسکین بھی کرا سکتے ہیں، یا پیٹ اسکین بھی کرا سکتے ہیں. جگر کی بایوپسی بھی کی جاتی ہے. تو جو امیجنگ ٹیکنیکس ہیں، CT اسکین، MRI، پیٹ اسکین، یہ سارے مہنگے ٹیسٹ ہیں، لیکن یہ آپ کو بہت ایکوریٹلی بتاتے ہیں کہ کینسر کہاں کہاں پہ موجود ہے، اور اس سے کینسر کی سٹیجنگ اور گریڈنگ بھی پتہ چلتی ہے. بلڈ کینسر کا ابتدائی ٹیسٹ بتا دیتا ہوں. یہ سمپل بلڈ ٹیسٹ سے بھی اکثر معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا، آپ جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ابتدائی طور پہ آپ کو CBC کروانے کو کہا جاتا ہے، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جس کو بولتے ہیں. تو اگر اس کے اندر مسلسل خون کے سفید خلیے، لوکوسائٹس، وائٹ بلڈ سیلز بہت تیزی سے انکریز ہو رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ لیوکیمیا نامی کینسر کی نشاندہی کرتے ہیں. یاد رہے کہ کوئی انفیکشن بھی اگر باڈی میں چل رہا ہو تو یہ خلیے، ان کا نمبر ہائی آتا ہے، لیکن کینسر کی صورت میں یہ بہت ہائی ہوتا ہے اور مسلسل بڑھے چلے جا رہا ہوتا ہے. اور اسی CBC ٹیسٹ کے اندر اگر آپ کو نظر آئے کہ مسلسل آپ کے خون کے سرخ خلیے RBCs بہت تیزی سے کم ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بون میرو کی انوالومنٹ ہو چکی ہے.
تو اس کے لیے بون میرو بایوپسی بھی کرائی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ خون کا ایک سادہ سا سیمپل لے کے اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے سلائیڈ پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر خون کے بہت سارے اب نارمل خلیے نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلڈ کینسر ہو چکا ہے۔ اور آخر میں ڈسکس کرتے ہیں ہڈی کے کینسر کا ابتدائی ٹیسٹ۔ جی ہاں، بون کینسر کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے لیے سادہ ایکس رے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی پرابلم چل رہی ہے۔ اگر ریڈیولوجسٹ کو ہڈیوں کے اندر سوراخ نظر آ رہے ہیں، ہڈیوں کی جو ساخت ہے، سٹرکچر ہے، وہ بہت آڑا ترچا ہو چکا ہے، ہڈیوں کے گرد بہت سافٹ ٹشو اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ بھی خطرے کی نشانی ہے۔ اس کے لیے آپ سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، بون اسکین یا ایون بایوپسی تک بھی کرا سکتے ہیں۔ تو قصہ مختصر، آپ نے اپنی علامات پہ نظر رکھنی ہے۔ آپ کو لگے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تو فوراً بھاگیے، اپنے ٹیسٹ کروائیے۔ جلد آید درست آید، جتنا جلدی جائیں گے اتنا مصیبت کم ہوگی۔ گھر میں آپ اپنے فیملی ممبر سے کتنی محبت کرتے ہیں، اگر وہ ریزسٹ بھی کریں ان کو پکڑ کے باندھ کے لے جائیں، ان کے ٹیسٹ کروا دیں، ڈیلے نہیں کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے بچائے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔